جی آج کل جو موضوعات چل رہے ہیں ویسے تو وہ اب لیول پلینگ فیلڈ بہت پرانا ہو گیا، لیکن وہ کل پرسوں میں نے اس پہ کیا تھا وی لاگ، لیکن وہ بہرحال بالکل وہ چارلی چپلن کی طرح میرا وی لاگ نکلا کہ وہ سائلنٹ مووی بن گئی، میری آواز ہی ریکارڈنگ میں نہیں آئی، تو اس پہ بات کرنا چاہ رہا تھا۔ مختصر سی اب کر لوں گا، ظاہر ہے کیونکہ وہ ابھی ہر چیز یہاں پہ کرنٹ ہی رہتی ہے، یعنی کہ بالکل ختم نہیں ہو جاتی، ڈائی ڈاؤن نہیں ہو جاتی، وہ چلتی رہتی ہیں ہمارے ہاں۔ ہمارا ایک خاص ملی ہوا ہے، ایک خاص ماحول ہے، ایک سسٹم ہے ہمارا، ایک ایٹماسفیئر ہے پولیٹیکل اور سوشل، اس میں یہ سب معاملات چلتے ہی رہتے ہیں، کسی نہ کسی شکل میں پرانی بات نئی ہو جاتی ہے، نئی پرانی ہو جاتی ہے۔ آج کل ویسے نئی بات جو چل رہی ہے وہ ایک بہت بڑے چینل پہ جیو پہ یعنی چلا ہے شاہ زیب خان زادہ کا جو انٹرویو خاور مانی کا، اور خاور مانی کا جو ہے وہ عمران خان کے کوکلٹ، انگریزی میں سے کوکلٹ کہتے ہیں، یعنی کوئی ایسا شخص جس کی بیوی کا کوئی اور آگے دوست ہو، تو میں اس کو ڈیروگیٹری یعنی کہ اس کو کسی کی نفرت کا، کسی کی تحقیر مقصود ہرگز نہیں ہے۔ جو بھی میں پہلے ہی پیشگی ڈسکلیمر دے رہا ہوں، یعنی دست بستہ معافی کا خواستگار ہوں، کیونکہ میں تیاں بہنا والا ہاں اور شرم و حیا رکھن والا بندہ ہاں، اور میں کسی دی تھی بہن دے لائف دے بارے کدی کوئی گشت نمائی، کوئی ایسی گل بات کدی نہیں چاہتا کرنا، چاہتا کبھی نہیں کرنا چاہتا۔ لیکن بہرحال یہ ایک موضوع زیر بحث آ گیا ہے، اس میں ذرا اس طرح کی، چونکہ میں صرف واٹ پرومپٹڈ می ٹو گو فار دس، کس چیز نے مجھے مجبور کیا کہ جو آج کل یہ چل رہے ہیں وی لاگز، اور بڑے بڑے پھنے خاں قسم کے وی لاگرز جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی خاور مانی کا جھوٹ بول رہا ہے، فلاں سچ بول رہا ہے، فلاں جھوٹا ہے، یہ سب باتیں میں مان رہا ہوں، اور حقیقت ہے کہ تقریباً یہ بات بالکل صحیح ہے، 100% تقریباً اس پہ لوگ متفق ہی ہیں، آپ سیانے بھی اور نیانے بھی سب کے سب، کہ جو بات اپنے وقت پہ نہ کی جائے اور وقت گزرنے کے بعد کی جائے، وہ کو اپنی ذات کو بچانے یا کسی مفاد کے تحت ہوتی ہے۔ اگر جرت رندانہ یا جرت اظہار ہو واقع، وہ اپنے وقت پہ کرنی چاہیے بات۔ بعد میں کیا ہوا، 5 سال 10 سال گزر گئے، یا جب دوسرا فریق کمزور پڑ جائے تو آپ بات کریں۔ لیکن میں یہ بات ایک جو میں نے بات اس میں پکڑی، جیسے میں نے لیول پلینگ فیلڈ میں پکڑی، اور وہ بعد میں حامد میر صاحب نے ماشاءاللہ وہ صاحب الرائے ہیں، انہوں نے بھی تقریباً وہ بات کی، وہ کہ اس کا انداز اور تھا، لیکن وہ بھی میں ابھی منطق پیش کر دوں گا کہ وہ میرے سے ہم آہنگ ہوئی اور مجھے حوصلہ ہو گیا، اور وہ یہ تھی۔ اب یہ جو بات وی لاگرز اب خاور مانیکا کے بارے میں بات کر رہے ہیں، تو یہ ہے کہ کیسے ہوا، کب ہوا، ٹائم فریم کیا تھا، کرونالوجی آف ایونٹس کیا تھی، پہلے طلاق ہوئی، عدت میں تھا۔ ایک بات تو طے ہے کہ ہوا میں یا روحانی کاسمک ویوز کے ذریعے یہ خاور ان کا بشرا بی بی کا اور عمران خان کا نکاح نہیں ہوا، یا انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوئی۔ یہ باقاعدہ جب وہ خاور مانیکا کی بیوی تھی، اس کے یہ بالکل لاجیکل سی بات ہے، بے شک الٹے ہو جاؤ سدھے ہو جاؤ، غصے نال دیکھو، نرمی نال دیکھو، اینالیٹیکلی دیکھو، جس طرح بھی پرکھیں گے یہ بات صحیح نکلے گی۔ پہلا سوال تو یہ ہے کہ کیا عمران خان کی اور بشرا بی بی کی ارینج میرج ہے؟ کیا ان کے ماں باپ یا عزیز و کارم نے جا کے ان کا رشتہ مانگا؟ اور کیا اگر ارینج میرج ہوتی تو کسی کی بیوی کا جا کے کوئی رشتہ مانگتا ہے جب تک وہ بیوی نہ چاہے کہ اپنے پہلے خاوند سے چھٹکارا پا کے ایک دوسرے بندے سے، دوسرا فریق سے ہے، اسے شادی کرے؟ اور کیا اب یہ پھر سوال آتا ہے، میں اس بات کو اس پہ ختم کر دوں گا کہ کیا آسمانوں پہ یہ ساری باتیں طے ہوئی ہیں؟ یہ دیکھیں، ہیولاتی زندگی، ہیولوں میں سے باہر آ جائیں، یہ بھگولوں میں، ہیولوں میں، یہ روحانی جو ہم نے چھوڑے ہوتے ہیں ایک دوسرے پر، وہ جیسے انڈیا کی ڈرامے چلتے تھے، کوئی ایک چکر چھوڑتا ہے ایک مہا بھارت ڈرامے میں، دوسرا اس سے بڑا چکر چھوڑ دیتا ہے، ایک گرز آ جاتا ہے، ایک نیزہ آ جاتا ہے۔ اس طرح نہیں ہوئی ان کی انڈرسٹینڈنگ۔ یہ یقیناً اس ٹائم فریم کے بارے میں کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ اب وہ خاور مانیکا کی بیوی تھی، اس کے دوران ان کی قربت، ان کی انڈرسٹینڈنگ، ان کی ہم آہنگی پیدا ہوئی عمران خان سے، اور انہوں نے شادی کا اس وقت فیصلہ کیا۔ اس کو جس مرضی انداز میں آپ دیکھ لیں، اچھا سمجھتے ہیں، برا دیکھتے ہیں، میں چونکہ خود تیاں بہنا والے ہیں، میں کوئی کمنٹ نہیں کرنا چاہ رہا۔ اب آ جاتی ہے لیول پلینگ فیلڈ کی بات۔ میں نے 3-4 پروگرامز میں
کئی دنوں سے کہا کہ لیول پلینگ فیلڈ جو مانگ رہے ہیں، چلو مان لیا کہ جی نواز شریف اور اس کی پارٹی کو لیول پلینگ فیلڈ مل گیا، لیکن جس لیول پلینگ فیلڈ اچھا اس میں بھی دو سوال ہیں، مل گیا اچھا جی، ملا یا نہیں ملا، لیکن لیول پلینگ فیلڈ جو بھی مانگ رہا ہے وہ کس سے مانگ رہا ہے؟ جواب آپ دیں، جواب ہے اسٹیبلشمنٹ سے مانگ رہا ہے۔ تو پھر میری بات تو صحیح ہوگی نا کہ لیول پلینگ فیلڈ مانگنے والے لوگ اسٹیبلشمنٹ کا آشیرواد چاہتے ہیں۔ یہ میں نے ایک ویلاگ میں کہا بھی تھا، لیکن بہرحال وہ ایک چارلی چپلن والا بن گیا ویلاگ، خاموش ہی چلا گیا۔ بعد میں مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ جب مجھے اپنی یہ چھوڑی بات جو بیلون کی طرح جو میں نے چھوڑی، کہتے ہیں نا چھٹتا ہے بڑی ہے، تو میں نے چھٹی تو بہرحال وہ اچھی، یعنی مجھے جا کے لگا کہ اس کو تڑکا سا لگ گیا، وہ مزید وہ مسالے دار ہو گئی۔ جب حامد میر صاحب نے ایک پروگرام میں آ کے کہا، میرے پرانے کلیگ ہیں، ہم ایک ہی دفتر، ایک ہی اخبار میں، ایک ہی دفتر میں کام کرتے رہے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ تمام پارٹیاں اور خصوصاً ان کے بڑے سربراہان، ان کے بڑے عہدیداران، ان کے سپریموز بشمول عمران خان، نواز شریف، سارے زرداری اینڈ پارٹی، وہ لاڈلا بننے کے لیے تیار ہیں اور ڈیل کرنے کے لیے تیار ہیں۔ لاڈلا کس کا؟ اسٹیبلشمنٹ کا۔ ڈیل کس سے؟ اسٹیبلشمنٹ سے۔ تو سیلوجسٹیکلی، لاجیکلی، منطقی روح سے کیا ہوا؟ لیول پلینگ فیلڈ از ایکول ٹو اسٹیبلشمنٹ کا آشیرواد۔ اور نمبر دو، وہ پرانی بات پہ آ جاؤں گا، عمران خان اور بشرا بی بی کی ارینج میرج نہیں ہے، یہ میرج انڈرسٹینڈنگ کی ہے، اور انڈرسٹینڈنگ کا نظام الاوقات وہی ہے کہ اس وقت وہ خاور ملکہ کی بیوی تھی، عمران خان میں اور بشرا بی بی میں انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوئی، ان کے گپ شپ ہوئی، اور انہوں نے پھر فیصلہ کر لیا بشرا نے خاور سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے اور عمران سے شادی کرنے کے لیے۔ اب اس میں تڑکا لگا دی گیا وزارت عظمیٰ کا، اسپرچویلٹی کا، روحانیت کا، یا بھگولوں کا، یا ہیولوں کا، وہ اب آپ پہ میں چھوڑ